ونسلم على سيدنا نحمده ونسلم على سيدنا رسوله النبي المكين الأمين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا رحمت للعالمین۔ اور اگر آپ کو بھی منع نہیں ہے تو سارے مل کے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ واجب سب احترام زینت محفل معزز و مکرم مہمانان گرامی قدر، بالخصوص محترم شیخ ذوالقرنین صاحب اور میزبان محفل محترم مفتی اجمل صاحب، فضیلت الشیخ اللہ الکبیر جمال من المغرب، شکر اللہ کا ان تاتی ہنا اليوم نحن نجمع لذکر النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و مکرم خواتین و حضرات، تحریک منہاج القرآن کی دعوت پر سالانہ آقا علیہ السلام کے مقدس ذکر کی اس محفل میں ہم سبھی احباب جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں جمع ہونا، مل بیٹھنا اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ تمام احباب آج کے اس ذکر کی محفل میں اور
اور آقا علیہ السلام کی حمد و ثنا کی محفل میں دور و نزدیک سے سفر کر کے یہاں تشریف لائے۔ میں منہاج القرآن سوئٹزرلینڈ کی طرف سے آپ تمام احباب کا، خواتین و حضرات کا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کا یہاں آنا، آپ کے اس محفل میں شریک ہونا، میں انتظامیہ کی طرف سے آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جس مقصد کی خاطر یہاں آئے ہیں وہ مقصد آقا علیہ السلام کی محبت اور غلامی سے اپنے سینوں کو اجاگر کرنا اور مزین کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ کیونکہ باقاعدہ میرا موضوع ہے جس میں نے گفتگو کرنی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ گفتگو سے پہلے ماحول بھی گیدرنگ کا اور محفل کا اس گفتگو کو سننے والا ہوں۔ آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ یہ بچے بیٹھے ہیں کارنر میں، یا تو کوئی بڑا ان کے پاس بیٹھ جائے، ان کو بٹھا کے رکھیں، آپس میں گفتگو سے گریز کریں، اور میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اوپر جو بچے دائیں بائیں کھڑے ہیں ان کو آپ اپنے ساتھ بٹھائیں۔ یہ محافل کے آداب میں سے ہے۔ آقا علیہ السلام بچوں کو جھڑکنے کو پسند نہیں کرتے، خلاف سنت ہے، خلاف شریعت ہے، مگر بچوں کی تربیت آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور تربیت یہ ہے کہ بچے کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، اللہ کے گھر میں لے کے جائیں، وہاں پر بھی کھلا نہ چھوڑیں، جیسے خود بیٹھتے ہیں اسے بیٹھنا سکھائیں، جو کچھ خود کرتے ہیں اسے کرنا سکھائیں۔ یہ بچوں کی تربیت کے مواقع ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان مواقع کو ضائع نہ کریں، ان سے خود بھی سیکھیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی آقا علیہ السلام کی محبت کا درس دیں۔ بہت شکریہ، اور باہم بھی گفتگو سے اگر آپ گریز کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کھل سکتا ہے، پوچھ کیوں رہے؟ آواز کھل سکتی ہے تو کھول دیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کے مقدس الفاظ میں نے عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کیے ہیں۔ چند باتیں اسی حوالے سے آپ احباب کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے فضل و احسان اور کرم سے اہل ایمان پورا سال آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشیاں مناتے رہتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے ذکر کی محافل منعقد کرتے رہتے ہیں، مگر جب یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا حضور علیہ السلام کی ولادت کا آتا ہے تو پھر اس کی نسبت سے یہ محافل کا اور زیادہ جوش جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ رب العزت اپنے محبوب کی آمد پر خوشی منانے کی توفیق عطا کرتا ہے، انہیں ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں ہرما نصیب بدقسمت لوگ کہ جنہیں آقا علیہ السلام کی آمد پر خوشی منانے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ یہ سارے کے سارے قسمت کے سودے ہیں۔ بعض اوقات اللہ رب العزت ایسی چیزیں ذہنوں میں ڈال دیتا ہے لوگوں کی، خود ساختہ نظریات،
ایسی خود ساختہ سوچیں دلوں میں گھر کر لیتی ہے کہ وہ اپنے نبی کا کلمہ پڑھ کر بھی اپنے نبی کا ہو نہیں سکتے. نبی کا کلمہ پڑھ کے بھی نبی کے ہو نہیں سکتے. اور اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے کہ کلمہ پڑھ کر بھی نبی کے کرم سے محروم رہ جائیں. اس لیے اگر یہ توفیق ملی ہے اس کی بارگاہ میں سر تسلیم خم رکھیں, جھکائے رکھیں کہ باری تعالیٰ تو نے محبوب کی آمد پر ہمیں خوشیاں منانے کی توفیق دی, محبوب کا ذکر کرنے والی زبان عطا کی, محبوب کا ذکر سننے والے کان عطا کیے, محبوب کی شان بیان کرنے اور سننے والا بنایا. باری تعالیٰ قیامت تک اسی نعمت کے اوپر ہمیں قائم رکھنا اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی حضور کی محبت اور غلامی کے اسی راہ کے اوپر چلائے رکھنا. یہ ہمیشہ ایک ہوتا ہے نعمت کا مل جانا اور ایک ہوتا ہے نعمت پر دوام ملنا. بعض کا نعمت ملتی ہے چھین لی جاتی ہے. دعا مانگے کہ باری تعالیٰ مجھے اس رحمت کرم کا جود و سخا کا نبی رحمت کی بارگاہ کا رشتہ دیا, تعلق دیا ہے, میں دعا گو ہوں میری نسلوں کو بھی یہ تعلق عطا فرما. یہ سنت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے باری تعالیٰ صرف میرے اوپر کرم کر, بلکہ کہتے تھے وَمِن ذُرِّيَّتِي, باری تعالیٰ جو کرم مجھ پہ کیا ہے میری ذریت پر بھی کر. مِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا. دوسرے مقام پر قرآن مجید نے کہا اللہ کی بارگاہ سے یہ خیرات اپنے لیے بھی اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی مانگتے ہیں. اب دو باتیں بڑی خاص یہاں پر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. آقا علیہ السلام کی, صرف آقا علیہ السلام کی نہیں, ہر پیغمبر کی, بلکہ صرف پیغمبر کی نہیں, ہر ولی اللہ, صالح, متقی, پرہیزگار, جس کی شخصیت اور ذات کو بھی آپ اٹھائیں گے, اللہ رب العزت نے ہر انسان کی شخصیت کے اندر دو پہلو لازمی رکھے ہوتے ہیں. نعرہ تکبیر, دو پہلو, نعرہ رسالت, دو نعرہ پہلو, حیدری, دو پہلو لازمی رکھے ہوتے ہیں. ایک پہلو اس بندے کی انکساری اور عجز کا ہوتا ہے, عاجزی اور انکساری کا ہوتا ہے. یعنی رب کے ساتھ جب بندہ تعلق جوڑتا ہے تو ایک پہلو اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے, اور دوسرا پہلو جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے وہ فضیلت کا پہلو ہوتا ہے. اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے, کسی کو کوئی فضیلت عطا کرتا ہے, کسی کو ولی عطا ولایت کا درجہ دے دیتا ہے, کسی کو غوثیت عامہ کا درجہ دیتا ہے, کسی کو غوثیت خاصہ کا درجہ دیتا ہے, کسی کو غوثیت کبریٰ کا درجہ دیتا ہے, پھر اس سے بڑھ کر پھر کسی کو امامت کا درجہ دیتا ہے, کسی کو صحابیت کا درجہ دیتا ہے, پھر کسی کو نبوت کا اور رسالت کا درجہ دیتا ہے, اور پھر کسی کو سارے رسولوں کا